مومن صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 25 دسمبر ہے، قائد کی سالگرہ ہے، قائد نے تو بہت کچھ سکھایا تھا، ہم کیوں ڈیویٹ کر گئے؟ کیوں ان کا مشن پورا نہیں ہوا؟ کیوں ان کا ویژن پورا نہیں ہوا؟ کیوں ان کے جاتے ہی سب کچھ تہس نہس ہو گیا؟ ہمایوں خان مومن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب جو ویژن قائد اعظم محمد علی جناح لے کر نکلے تھے وہ درمیان میں کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ یہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے کہ جب جو پہلی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، جو ان کے جو اے ڈی سی تھے گل حسین صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ قائد صاحب اس میٹنگ میں کافی ہوگی یا چائے ہوگی؟ تو انہوں نے چونک کر کہا کہ کیا وہ لوگ گھر سے چائے کافی پی کر نہیں آتے؟ ہم پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ کیوں ان کے اوپر کریں اگر انہوں نے چائے کافی پینی ہے یا پی کر آئے اور یا گھر جا کے پیئیں۔ یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی ہی تنخواہیں 5 10 گنا بڑھا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے جو ایک اور مثال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنا بزنس نہ کریں کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے اس کانسیپٹ کے لحاظ سے، تو انہوں نے کہا کہ میرا گزارا نہیں ہوتا، تو انہوں نے پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا وظیفہ رکھ لیں۔ تو کتنا وظیفہ رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جو سب سے کم ترین تنخواہ جس بندے کی ہے اتنا وظیفہ رکھ لو، سو دیٹ ہی کین انڈرسٹینڈ کہ اس شخص کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ والی بات ہے کہ رسم ازاں تو رہ گئی، باقی روح بلالی نہ رہی۔ ہم لوگ بس ایک 25 دسمبر کو ایک جشن منا کے تقریریں کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایسنس ہے ہم اس کو نہیں لیتے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخص تھے کہ شروع میں پاکستان کی یا انڈیا کی ڈویژن کے خلاف تھے، وہ کانگریس میں تھے۔ ہی نیور وانٹڈ کہ پاکستان اور انڈیا ڈیوائیڈ ہو، لیکن پھر انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کو دیکھا اور سمجھا۔ وہ مائنڈ سیٹ اس وقت کا ہندوتوا یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ جس لحاظ سے جب وہ کر رہے تھے، then he changed his stance۔ پھر وہ پاکستان کے بننے کے وجود کے بننے کے سب سے بڑے جو پروموٹرز تھے ان میں سے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں بناؤ چاہے وہ موت ایٹن ہی کیوں نہ ہو، لیکن پاکستان کا بننا ضروری ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ میں مائنڈ سیٹ کے ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس وقت پاکستان کے جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے یا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، یہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے جن کی 40 سال سے ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے، اور انفارچونیٹلی ان 40 سال میں پاکستان ترقی نہیں کی، پاکستان نیچے گیا ہے۔ آپ 1985 کا پاکستان دیکھ لیں اور 2018 یا 2024 کا پاکستان دیکھ لیں، بالکل ٹھیک۔ ان 40 سالوں میں پاکستان نیچے گیا۔ سو دیٹ مینس we need to get rid of that mindset جو پچھلے 40 سال سے یہاں پر ہے، اور وہ 40 سال سے عوام کے نام پہ اپنے آپ کو سٹرنتن کر رہے، نام عوام کا لے رہے، سٹرنتن اپنے آپ کو کر رہے، سٹرنتن اپنی فیملیز کو کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، میری نظر میں کیوں پریزیڈنشل فارم آف الیکشن بہتر ہے ایز اپوز ٹو دی یہ جو یو کے کی جو ہے پارلیمنٹری، اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو وڈیرے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے کھڑپینچ ہیں اور وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں اس پالیٹکس میں۔ اگر پریزیڈنشل فارم گورنمنٹ آ جائے گی تو ان کی کھڑپینچی ختم ہو جائے گی۔ وہ الیکٹو جو ہے نا وہ اس کو سیبوٹاج کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا آسان کام ہے۔ ایک بندہ جس کے اوپر جو عوام ہے وہ اس کو ٹرسٹ کرتی ہو، وہ اپنی مرضی کی لائن اور ٹیم لے آئے نا۔ نہیں سر، امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہو سکتا ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہے، فار سم آڈ ریزن چاہتے نہیں ہیں کچھ طاقتور لوگ۔ الاؤ می سر، میں ڈسکشن پلیز آگے لے جاؤں ود یور پرمیشن۔ شزا منصب صاحبہ، آپ کی نظر میں شزرا صاحبہ کیا وجہ تھی کہ ہم قائد کے مشن اور ویژن سے ہٹ گئے؟ کس نے ہٹایا؟ کیوں ہٹایا؟ جی بہت شکریہ۔
انفارچونیٹلی ابھی جو بات ہوئی مجھے وہ سنائی نہیں دی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک تو میں تمام آپ کے ویورز کو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈر ہیں ان کی آج کی سالگرہ کے موقع پہ ان کو کمیموریٹ ہم کرتے ہیں، تو آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا پروگرام کا اور بہت اچھا انٹروڈکشن دیا، اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ قائد اعظم کے بارے میں ایک بک لکھی گئی ہے جناح آف پاکستان اسٹینلی والپٹ کی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت کم دنیا میں ایسے افراد ہیں جو تاریخ کا رخ بدلتے ہیں، اس سے بھی کم ایسے افراد ہیں جو کہ دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، اور اس سے بھی کم بہت ہی چند شاید لوگ ہوں گے جو کہ ایک نئی نیشن سٹیٹ بناتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت یہ کام کیا جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا، اس وقت کے ہندوؤں سے اور جو ہمارے برٹش کالونائزرز تھے ان سے ایک الگ نیشن سٹیٹ بلڈ کرنی۔ ہندوستان چھوڑنے کے لیے تو وہ تیار ہو گئے تھے، لیکن پاکستان کے وجود کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے قائد اعظم نے اور بہت سارے ہمارے بزرگوں نے، ہم ابھی وہ نسل ہیں جو کہ شاید جانتے ہوں گے چند ایسے لوگوں کو جنہوں نے خود پاکستان کا قیام دیکھا اور پاکستان کے قیام کے دوران جو قربانیاں دی گئیں وہ بھی دیکھی، جان و مال کی ہر قسم کی قربانیاں دی۔ اور جس وقت پاکستان بنا اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، انفارچونیٹلی اس کے بعد سے جو پاکستان کی کورس آف اٹس ہسٹری رہی ہے اس میں ایک قوم کے ناطے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کہاں پہ where did we go wrong۔ تاریخ کے حوالے سے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی کو شاید اس طریقے سے نہیں چلنے دیا گیا، یا ہم کہتے ہیں کہ بار بار ڈی ریل بھی ہوتی رہی ڈیموکریسی، اور جو ہے اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود ہم ایک قوم کے ناطے بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمیں بتائی گئی تھی، جن چیزوں کے اوپر قائد اعظم نے اپنی تقاریر میں کہا، اپنی شروع میں جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بنے، کس طریقے سے پاکستان کی قوم چلے، وہ طریقے ہم فالو نہیں کر سکے۔ جن جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہمیں، وہ چیزیں تو آج بہت عام ہیں، اور ان چیزوں کو وہ اتنی عام ہیں کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ دس از پارٹ آف پاکستان، دس از پارٹ آف پاکستانی کلچر، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ جن چیزوں سے انہوں نے رشوت سے اور اس قسم کی چیزوں سے منع کیا، انہوں نے وہ نیپوٹزم سے منع کیا، وہ تو اتنی رائف ہیں کہ ان سے دور ہونا ہمیں عجیب شاید اب لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جس چیز سے منع کیا سب چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ بالکل رائٹ میڈم۔ جب ہم سوچیں تو ہم نچلی سطح سے اپنے آپ کو سوچنا شروع کریں، from the ground we should start to think and every individual needs to think and decide کہ کوئی اور غلط کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں نے نہیں۔ بالکل ٹھیک میڈم، ویل سیٹ شیزا صاحبہ۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے قائد کے مشن سے ڈیویٹ کرنے کی اس قوم کی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جناح صاحب نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں ایک بڑا واضح تصور دیا تھا پاکستان کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے علم نہیں رکھتے تھے یا اتنی دور اندیشی نہیں رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کا قیام اور اس ریاست کو قائم رکھنا ایک مشکل کام ہوگا، اور یہ بات انہوں نے اس وقت بھی کہی اور بعد میں بھی جتنی دیر تک وہ گورنر جنرل رہے یہ بات کہتے رہے۔ اب کہاں تک جناح صاحب نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ہی بات کی تھی، انہوں نے پریزیڈنشل رول کی بات نہیں کی، انہوں نے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا، اس لیے وزیر اعظم لیاقت علی خان آل پاورفل تھے اور انہیں کی کیبنٹ تھی، اور جناح صاحب حکومتی معاملات کے اندر اس میں اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کی آرمی کا رول آیا، پہلے بیوروکریسی کا پھر آرمی کا، جو کہ شاید پاکستان کی جمہوریت کو اس نے کمزور کیا ہے۔ اور پھر بڑی بات جو بہت زیادہ جس کی جناح صاحب نے بڑی بنیادی جس طرف اشارہ کیا تھا وہ مذہبی انتہا پسندی تھی، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جانتے تھے کہ یہاں پہ ملائیت اس ملک کو نقصان پہنچائے گی، اس لیے انہوں نے اس وقت کہا تھا
کہ آپ آزاد ہیں بطور شہری کہ آپ مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں، چرچ میں جائیں، ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بات زور دے کے کہی تھی وہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ رہا ہے کہ یہاں پہ مذہب کی بنیاد کے اوپر سیاست کی گئی ہے، مذہب کی بنیاد کے اوپر غیر مساوی رویے رکھے گئے ہیں، اور پھر ہم یہاں تک آئے کہ آج دنیا بھر میں ہمیں ایک ایسے ریاست کے طور سے جانا جاتا ہے جہاں پہ مذہبی انصاف پسندی سے بڑھ کے مذہبی دہشت گردی رائج ہوئی. اور یہاں پہ پہلے جنرل ضیاء کے دور میں جو وہ افغان وار سے ہم لے کے آئے، اور پھر تمام تقریباً پیپلز پارٹی اور ANC کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ یہاں پہ دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو سپورٹ کیا. طالبان کو صرف پیپلز پارٹی واحد ہے اور ANC، اور پیپلز پارٹی نے جانوں کی قربانی دی جس میں سر فہرست محترمہ بینظیر بھٹو ہے. تو یہ پھر جو پاکستان کے جو جناح صاحب فورسی کر رہے تھے 11 اگست کو، وہ ہمیں بہت بھگتنا پڑا اور آج تک بھگت رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فرق تشدد اور انتہا پسند رویوں سے ہٹنا ہوگا. اسی طریقے سے ہم قاعدے محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کریں. چودھری صاحب، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟ اور 1 منٹ بچا ہے بریک میں سر. آئی ایم سوری، واپس آ کے آپ سے شروع کروں گا، لیکن آپ جواب تو دیں مجھے اس کا سر. دیکھیں، ہمیں جو ہے نا وہ بیسیکلی جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں ان کی تعلیمات کا اگر ہم ایک تو ہوتا ہے نا کہ مکمل طور پہ جو انہوں نے لایا عمل ہمارے ایز اے نیشن طے کیا ہمارے لیے، اس کے اوپر عمل درآمد کریں. میرے خیال میں اگر ہم اس کا 25% بھی اس کے اوپر عمل کر لیں ایز اے نیشن، ناٹ ایز اے پولیٹیشینز اور ایز سم پروفیشنل، ایز اے نیشن، اگر ہم ان کے جو سینگز ہیں ان کے اوپر عمل کریں یا انہوں نے جو جدوجہد کی اس کے اوپر عمل کریں، تو میرے خیال میں پاکستان کے کافی سارے مسائل جو ہے نا وہ بہت ہی آسانی سے حل ہو جائیں گے، جس میں کرپشن آپ کے سامنے ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے، خواتین کے حوالے سے مسائل ہیں، ملک اور قوم کی ترقی، معاشی مسائل، یہ سارے کے سارے مسائل کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر ہم قائد اعظم نے جو ہم پاکستان بناتے وقت جو لائے عمل طے کیا تھا جمہوریت کے حوالے سے، نیشن کے حوالے سے، اور کام اور صرف کام کی جو تلقین کی تھی، اگر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں تو وی ہیو نو وے کہ ہم جو ہے نا کوئی ہمیں روک سکے کہ ہم ملک میں کسی بھی طریقے سے ایک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل نہ ہو سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی جو بھی سینگز ہیں، جو ان کا لایا عمل ہے، وی ہیو ٹو فالو دیٹ اف وی وانٹ ٹو سکسیڈ ایز اے نیشن. ادروائز ہمارے پاس اور سچ کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ ہم پھر یہی بحث اور مباحثے میں پڑے رہیں گے کہ جی یہ پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے یا جو ہے وہ دوسرا سسٹم ہونا چاہیے. میرے خیال میں سسٹم کوئی بھی ہو، ہر ایک سسٹم کے اپنے فائدے ہیں، صدارتی نظام کے اپنے فائدے اور اپنے نقصان ہیں، پارلیمنٹری سسٹم کے اپنے فائدے اور اپنے نقصان ہیں. آپ اگر کہیں گے جس صدارتی نظام جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پھر ون مین شو ہو جاتا ہے. ون مین شو میں آپ کو پتہ ہے پہلی پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کیا اس وقت ون مین شو نہیں ہے سر؟ چودھری صاحب، کیا اس وقت ون مین شو نہیں ہے؟ دیکھیں، ون مین شو ہے لیکن اسٹل 2 ہاؤسز ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہیں، اتنے سارے لوگوں کو مینج جب کیا جاتا ہے تو پھر چیزیں ایکسپوز بھی تو ہوتی ہیں نا. اور آپ دیکھیں نا چیزیں پھر آہستہ آہستہ باہر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اتنے سارے لوگوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے.